ایک کیس جو ابھرا ہے بلیک میلنگ تھریٹس کا آن لائن، اور اس میں فوراً کس طریقے سے گورنمنٹ نے ایکشن لیا ہے اور سٹنگ ایم پی اے اپنی ہی پارٹی کے سٹنگ ایم پی اے کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آر درج کیا اور این سی سی آئی اس کو فالو کر رہا ہے، تو آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ سائن، کیونکہ یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پاورفل کے خلاف اگر ایکشن ہوگا اس کا مطلب ہے کہ جسٹس ڈیلیور ہو سکتا ہے. اور یہ ٹیسٹ کیس ہے پنجاب کی اتھارٹیز کے لیے، این سی سی آئی کے لیے، کہ اگر وہ اس کو پایا تکمیل تک پہنچاتے ہیں تو بہت سی عورتوں کو، لاکھوں خواتین کو یہ حوصلہ افزائی ہوگی کہ وہ بھی جا کے رپورٹ کر سکتی ہیں. تو آئی تھنک میں سی ایم پنجاب جو ہے انہوں نے بہت اچھا کیا، انہوں نے اسٹیٹمنٹ پہ اس پہ دیے اور انہوں نے کہا ہے کہ دیر از زیرو ٹالرنس آن لائن مسوجنی اینڈ آن لائن ہراسمنٹ. تو آئی تھنک اب ہم سب کا کام یہ ہے کہ ہم مانیٹر کریں اور دیکھیں کہ جو انہوں نے وعدے کیے ہیں کیا وہ پورے کرتے ہیں کہ نہیں. یہ جو غیرت کے نام پہ جو قتل ہوتے ہیں اس کے بارے میں جو باضابطہ سرٹیفائڈ انفارمیشن تو کہیں بھی نہیں ہے، لیکن مختلف این جی اوز اور مختلف حکومت کے ادارے جو ہیں وقتاً فوقتاً اپنا فگرز بتاتے رہتے ہیں. سب سے جو معتبر ادارہ تھا وہ تھا عورت فاؤنڈیشن کا، اور انہوں نے یہ چھاپتے رہتے ہیں، لیکن ایسے بھی کئی واقعات ہیں جو رپورٹ نہیں ہوتے. تو ہماری تجویز یہ تھی کہ پہلے آپ ڈیٹا اکٹھا کر لیں. خود ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے ہیومن رائٹس کی جو منسٹری ہے ان کے سیکرٹری نے کہا کہ گزشتہ 5 سال میں 2780 کیسز ہوئے ہیں. ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ قانون سر مرڈر کیسز رپورٹ ہوئے، یہ مرڈر کیسز ہیں خواتین کے، اور اس کے علاوہ اور بڑے کیسز ہوں گے جو رپورٹ ہی نہیں ہوئے. سو دا بیسک ایشو تو ایک یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ٹوٹل پاکستان میں تمام صوبوں میں کتنے آنر کلنگ پر ہوئے ہیں. قانون میں تبدیلی کی گئی تھی 2016 میں، اور وہ اس لیے کی گئی تھی کہ آنر کلنگ میں جو سب سے بڑا جو مجرم ہوتا ہے اس کا بچاؤ یہ ہوتا تھا کہ اس کو خود وکٹم کے جو رشتہ دار تھے وہ معاف کر دیتے تھے، کمپاؤنڈیبل ہو جاتا تھا. تو 2016 کے قانون میں ترمیم کے بعد اس میں کمپاؤنڈیبلٹی جو تھی مصالحت وہ ختم کر دی گئی. لیکن گزشتہ 10 سالوں میں دیکھا گیا ہے کہ جرائم میں کمی نہیں ہوئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قانون پاس کرنے کے باوجود، قانون کے اندر اس کو مزید سخت کرنے کے باوجود ایشو ختم نہیں ہوا. اس لیے اس پر سوچنے کی ضرورت ہے. یہ ملٹی فیسیٹڈ ہے، یہ لوگوں کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور اس کا تعلق جو ہے بروکن کرمنل جسٹس سسٹم کے ساتھ ہے. تو جیسے کہ آج کئی لوگوں نے کہا ہے کہ اٹ از اے ملٹی فیسیٹڈ ایشو، مختلف پہلوؤں پر کام کرنا پڑے گا. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ سینٹ کی اس کمیٹی نے اور اس کی چیئرپرسن نے اس کے بارے میں سوچا، اور آپ نے دیکھا کہ پورا ہال جو تھا بھرا ہوا تھا، این جی او اور پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ اور حکومت کے لوگ آئے تھے. تو یہ ایک مثبت قدم تھا. دیکھیں، اس پہ پہلی بات یہ ہے کہ قبل از وقت جو ہے نا کوئی کمنٹ کرنا کہ کسی کی فیور میں یا کسی کے اگینسٹ جو ہے نا یہ کہیں پہ بھی میں کہوں گا جی سب جوڈس میٹر ہے، کیونکہ اس کی انکوائری ہو رہی ہے. سب سے پہلے اس کی انکوائری ہونے دیں، اور انکوائری کے بعد جو اس کے حقائق ہیں، فیکٹس ہیں، وہ پوری قوم کے سامنے آ جائیں گی. اور دونوں پارٹیز کے پاس جو ہے نا وہ حق ہے کہ وہ اپنا جو ہے نا وہ حق استعمال کرتے ہوئے اپنے جو بھی اپیلٹ کورٹ سے وہاں جا سکتے ہیں یا کس طرح بھی اپنے معاملات کو نپٹا سکتے ہیں. بٹ بیفور ہینڈ جا کے اس پہ کوئی کمنٹ کرنا، یہ اخلاقاً پوری قوم کو جو ہے نا وہ یہ نہیں بنتا ان کا کہ وہ کسی بھی بلا وجہ کسی بھی سائڈ پہ یا کسی کی فیور میں یا کسی کے اگینسٹ جا کے کوئی بات کریں. پہلے حقائق کو سامنے آنے دیں دونوں طرف سے، اور اس کے بعد جو ہے لیٹ دا کنسرن ڈپارٹمنٹ، لیٹ دا کنسرن کورٹس ڈیسائڈ دس میٹر.